بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصی رسول، زوجہ بطول، امام اول، پدر ائمہ، مولود کعبہ حضرت امام علی علیہ السلام کی تاریخ ولادت باسعادت 13 رجب کے موقع پر ہم تمام شیعان اہل بیت علیہم السلام اور تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ایک دن ایسا بھی ضرور آئے گا کہ جب تقویٰ اور عدالت کے مجسمے آزادی کی علم بردار امام علیہ السلام کی تمنائیں آپ کی عظیم بیٹے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے ذریعے پوری ہوں گی۔ اس وقت انسان امام علی علیہ السلام کے ذریعے بیان کیے گئے کمالات کے مطالب کو اچھائی طریقے سمجھے گا، چونکہ اس عظیم شخصیت کے کردار کو ایک مکالمہ میں بیان کرنا ناممکن ہے، لہٰذا اس مسرت موقع پر ہم صرف خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت کے واقعہ کو مولود کعبہ کے عنوان سے اس مکالمہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کوششیں رب کعبہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ ہمارے ذہن میں اور ضمیر میں بہت سے ایسے سوالات چھپے ہوئے ہیں جو کسی مناسب وقت اور موقع پر ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ انہیں سوالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کعبہ میں کیوں پیدا ہوئے؟ جب حج کے موقع پر مسجد الحرام میں داخل ہونے پر خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اور ان کے گرد طواف کرتے ہیں تو دل و دماغ میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا حضرت علی علیہ السلام حقیقتاً کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں یا یہ صرف خطیبوں اور شاعروں کے ذہن کی بات ہے؟ اگر آپ کی ولادت کا واقعہ سچ ہے تو آپ کی ولادت کعبہ میں کس طرح ہوئی؟ کیا شیعوں اور سنیوں کی پرانی کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر ملتا ہے؟ یہ مکالمہ اسی سوال کا جواب ہے۔ شیخ صدوق نے اپنی 3 کتابوں میں متصل سند کے ساتھ سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یزید بن کنب کو یہ کہتا سنا کہ میں عباس بن عبد المطلب اور بنی عزا کے کچھ لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک فاطمہ بنت اسد مادر حضرت امام علی علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف آئیں۔ وہ 9 ماہ کے حمل سے تھیں اور ان کو درد نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، میں تجھ پر، تیری نبیوں پر اور تیری طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کرتی ہوں اور یہ بھی تصدیق کرتی ہوں کہ اس مقدس گھر کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی ہے۔ بس اس گھر کی بنیاد رکھنے والے کے واسطے اور اس بچے کے واسطے جو میرے شکم میں ہے، میرے لیے اس پیدائش کے مرحلہ کو آسان فرما۔ یزید بن کنب کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی پشت کی طرف دراڑ پیدا ہوئی، فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہوئی کہ ہماری نظروں سے چھپ گئی اور دیوار پھر سے آپس میں مل گئی۔ ہم نے اس واقعہ کی حقیقت جاننے کے لیے خانہ کعبہ کا تالا کھولنا چاہا مگر وہ نہ کھل سکا۔ تب ہم نے سمجھا کہ یہ امر الہی ہے۔ 4 دن کے بعد جب فاطمہ بنت اسد امام علی علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ سے باہر آئیں اور کہا کہ مجھے پچھلی تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی نے اللہ کی عبادت وہاں چھپ کر کے جہاں اسے پسند نہیں ہے، مگر یہ ایسی جگہ صرف مجبوری کی حالت میں عبادت کی جائے۔ مریم بنت عمران مدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھجور کے پیڑ کو ہلایا تاکہ اس سے تازی کھجوریں کھا سکے
لیکن میں وہ ہوں جو بیت اللہ میں داخل ہوئی اور جنت کے پھل اور کھانے کھائے۔ جب میں نے باہر آنا چاہا تھا، حاتف نے مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ، آپ نے اس بچے کا نام علی رکھنا، کیونکہ وہ علی ہے، اور خدائے علی و اعلیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کا نام اپنے لیے نام سے مشتق کیا ہے، اسے اپنے احترام سے احترام دیا ہے اور اپنے علم میں غیب سے آگاہ کیا ہے۔ یہ بچہ وہ ہے جو میرے گھر سے بتوں کو باہر نکالے گا، میرے گھر کے چھت سے اذان کہے گا اور میری تقدیس و تمجید کرے گا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس بچے سے محبت کرتے ہوئے اس کی اطاعت کریں گے، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس سے دشمنی رکھیں گے اور گناہ کریں گے۔ حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے اپنی اعمالی میں سند متصل سند کے ساتھ ابن شاذان سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم بن علی نے اپنی سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ عباس بن عبد المطلب و یزید بن کنب کچھ بنی ہاشم و بنی عبد العزیٰ کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فاطمہ بنت اسد مادر حضرت امام علی علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف آئیں۔ وہ 9 مہینے کی حاملہ تھی اور انہیں درد نہ اٹھ رہا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑی ہوئی اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے اللہ میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیری طرف سے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے کلام کے اور اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ اس گھر کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے۔ بس اس گھر اور اس کے معمار اور اس بچے کے واسطے سے جو میری شکم میں ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے، جو کلام کے ذریعے میرا انیس ہے، اور جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ تیری نشانیوں میں سے ایک ہے، اس پیدائش کو میرے لیے آسان فرما دے۔ عباس بن عبد المطلب اور یزید بن کنب کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد نے یہ دعا کی تو خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو کر ہماری نظروں سے غائب ہو گئی، اور دیوار پھر سے آپس میں مل گئی۔ ہم نے کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ ہماری کچھ عورتیں ان کے پاس جا سکیں، لیکن در نہ کھل سکا۔ اس وقت ہم نے سمجھا کہ یہ امر الہی ہے۔ فاطمہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہی۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مکہ کے تمام مرد و زن گلی کوچوں میں ہر جگہ اسی بارے میں بات چیت کرتے نظر آتے تھے۔ 3 دن بعد دیوار پھر اسی طرح سے پھٹی 3 دن بعد دیوار پھر اسی جگہ سے پھٹی اور فاطمہ بنت اسد علی علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے باہر تشریف لائیں، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے مجھے چن لیا ہے اور گزشتہ تمام عورتوں پر مجھے فضیلت دی ہے۔ پچھلے زمانے میں اللہ نے آسیہ بنت مزاحم کو چنا اور انہوں نے چھپ کر اس جگہ فرعون کے گھر عبادت کی جہاں پر مجبوری کی حالت کے علاوہ اسے اپنی عبادت پسند نہیں ہے۔ اس نے مریم بنت عمران کو چنا اور ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو آسان کیا۔ انہوں نے بیابان میں کھجور کے سوکھے درخت کو ہلایا اور اس سے ان کے لیے تازے کھجوریں ٹپکیں۔ ان کے بعد اللہ نے مجھے چنا اور ان دونوں اور تمام گزشتہ عورتوں پر فضیلت دی، کیونکہ میں نے خانہ کعبہ میں بچے کو جنم دیا۔
3 دن تک وہاں رہی اور جنت کے پھل و کھانے کھاتی رہی۔ جب میں نے بچے کو لے کر وہاں سے نکلنا چاہا تو ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اے فاطمہ، میں علی و اعلیٰ ہوں، اس بچے کا نام علی رکھنا۔ میں نے اسے اپنی قدرت و عزت و عدالت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ میں نے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے اور اپنے احترام سے اسے احترام دیا ہے۔ میں نے اسے اختیار دیا ہے اور اپنے علم غیب سے بھی آگاہ کیا ہے۔ میرے گھر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ سب سے پہلے میرے گھر کے چھت سے اذان کہے گا، بتوں کو باہر نکال پھینکے گا، میری عظمت، مجد اور توحید کا قائل ہوگا۔ یہ میرے پیغمبر و حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا وصی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی مدد کریں گے، اور دھکارے ہیں ایسے لوگ جو اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے حق سے انکار کر دیں گے۔